ان کا سوال سنو. ہاں جی. جیسے کوئی عورت غلط قرآن پڑھے اور دوسروں کو مجبوراً سے پڑھائے اور بہت سارے لوگ بیٹھے تو انہوں نے ایسی عورت اور ایسی عورتیں باقاعدہ بہت زیادہ ہر محلے میں ہیں، ہر محلے میں بڑی قابل بنتی ہیں، اور جب ان کی غلطیوں پر تنبیہ کی جائے تو وہ قرآن کو علیحدہ کر دیتی ہیں. نہیں، بریلویوں کا الگ پڑھتے ہیں، دیوبندی الگ پڑھتے ہیں، مرد الگ پڑھتے ہیں اور عورتیں الگ پڑھتی ہیں. قرآن اللہ نے نبی پر اتارا. نبی کا قرآن سب کے لیے ایک، مرد کے لیے بھی ایک، عورت کے لیے بھی ایک. نبی نے اس کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، وہ پڑھنے کا طریقہ مردوں کے لیے بھی ایک، عورتوں کے لیے بھی ایک. اس طرح کی عورتیں جو حجن، ملانی، مولون، مفتن کے نام پر قرآن کریم پڑھا رہی ہیں بچوں کو، اور قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھا رہی، قرآن کو مجہول. قرآن کا سب سے پہلا حروف کیا جائے کیا؟ سین و سین، ہاں ہاں، جال جال جال، جی جی، جو جا، یعنی کہ سب سے پہلا قرآن میں کیا ہے؟ تصحیح حروف کی صحیح طریقے سے ادائیگی. حروف کی وائس، ایک حرف کی وائس دوسرے حرف کی وائس سے میچ نہ کھائے. عربک الفابیٹ الف سے لے کر یا تک کتنے؟ 29 ہیں. کتنے؟ 29 یہ حرف، ان کی وائس ایک سی ہے ہی نہیں. 29 کی وائس 29 ہی. زال، زال، زا، کسی میں نرمی سے نکلے گا، کوئی سختی سے نکلے گا. بہرحال اگر کوئی عورت بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے اور حروف کی ادائیگی بھی نہیں کروا رہی، ایسے لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو دینا جائز نہیں ہے. اور ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ کوئی اور ذریعے معاش دیکھ لے، مڑائی کر لے، صدائی کر لے، ڈبے لگا لے، کچھ اور کر لے. کیوں قرآن نہ پڑھائے؟ کیونکہ اس کے بہت بڑا نقصان ہوگا. گناہ جاریہ ہے کہ آپ قرآن کسی کو غلط پڑھائے، وہ جتنا پڑھتا ہے گا، جب تک پڑھے گا، جتنوں کو پڑھائے گا، سب کا گناہ آپ کو ملتا رہے. میں قرآن پڑھانے والوں کو مسجد میں بھی کہتا ہوں، اور میں نے جب تک ناظرہ قرآن پڑھایا تو میں اپنے ان کانوں کو بہت کھلا ہوا رکھتا ہوں. کچھ بھی ہو، ٹینشن ہو، کچھ بھی ہو، میں کچھ بھی کام کر رہا ہوں، میرے کان بہت کھلے رہتے ہیں. مجال نہیں ہے کیونکہ کوئی بچہ میرے پاس پڑھے اور آگے بڑھ جائے اور غلط پڑھ جائے. یہ پڑھانے کے 10-15 سال پڑھایا، اس لیے حقیقت ہو گیا ہے، وہ کوئی میرے سرخاب کے پر نہیں لگے. لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جس وقت میں قرآن شریف سن رہا ہوتا ہوں، اس کو توجہ سے سن رہا ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کوئی حرف غلط پڑھا تو یہ ابھی تو نکل جائے گا، لیکن بعد میں پھر اس حرف کا اٹکے گا اور اس کو ہمیشہ غلط پڑے گا. اور بچے کرتے آپ جی کو دیکھو ایک دم سے نیچے آ، پہلی لائن سے ڈائریکٹ نیچے آ گئے، ایک صفحہ پلٹنے کے بجائے 4 صفحے پلٹ دیے، سنا دیا. اچھا، میرے پاس جب مہمان آ جاتے ہیں، میں کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو بچے فوراً کہتے ہیں مجھ سے سنا دیا. یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، بچوں کی فطرت ہے. تو میں کہتا ہوں اب دوبارہ سے، اگر سنا دیا تو دوبارہ، اور دوبارہ میں غلطی نکلائی تو بہت بری طریقے سے مارتا بھی ہوں. تو قرآن کریم کو صحیح پڑھاؤ. اگر آپ قرآن کریم کو نہیں پڑھا سکتے تو ضروری نہیں ہے پڑھاؤ. گناہ جاریہ ہے، جو بھی پڑھا رہے بالکل صحیح پڑھا ہے. اور ایسوں کے پاس اپنے بچوں کو نہ بھیجے. جو بھیج رہا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے. ماں باپ بھی قصوروار ہوں گے، کیونکہ انگلش کے لیے، میتھ کے لیے اچھی سی اچھی ٹیوشن لگاتے ہیں. کیا وہاں پر بھیجا تھا، کو اچھے نہیں پڑھا رہتے، ہمارے بچے کا انگریزی بولنے والا ہی نہیں ہوا، وہ باجر نیم میں مائی فادرس نیم بول ہی نہیں پاتا، لہٰذا ان کو ہٹایا. 300 روپے کا ٹیوشن لے رہے تھے، ان کو ہٹایا، 800 روپے میں لگایا. 800 روپے میں بھی اچھی گروتھ نہیں آیا، 1000 روپے والے نے ٹیوشن لگوائی. میتھ میں اچھا جو بھی وہ تھا اس کو. اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں ایسا دوغلا پن کیوں ہے؟ قرآن جو اچھا ہے تو پڑھنے والا ہو اس سے ہی پڑھوایا جائے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا علیحدہ ہوتا ہے اور مردوں کا علیحدہ ہوتا ہے، بریلویوں کا علیحدہ ہوتا ہے، دیوبندیوں کا علیحدہ ہوتا ہے، یہ سوائے اپنے پیٹ کی دکانیں چلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں. قرآن ایک ہی ہوتا ہے. اور قرآن کا سب سے بڑا معجزہ قرآن دل پہ اثر کرتا ہے. قرآن دل کو اچھا لگتا ہے.
ایک بالکل جو کچھ بھی نہ پڑھا ہو، کوئی اس نے الف سے لے کر الف با بھی کبھی نہ پڑھا، اس کے سامنے ایک اس سے پڑھوایا جائے جو قرآن اچھا پڑھتا، اور ایک وہ پڑھے جو قرآن کو نہ تصحیح حروف سے پڑھ رہا ہے، نہ ادائیگی حروف سے پڑھ رہا ہے، نہ مخارج سے پڑھ رہا ہے، نہ تجوید سے پڑھ رہا ہے، وہ پڑھے ڈائریکٹ دل کہے گا کہ ہاں یہ اچھی پڑھ رہا ہے، حالانکہ اس کو نہیں معلوم غنہ اخفا اظہار کیا ہوتا ہے، لیکن یہ غنہ اخفا اظہار اور تصحیح حروف سے پڑھ رہا ہے تو کہے گا یہ بہت اچھا ہوتا ہے پڑھ رہا ہے، اس نے اچھا نہیں پڑھا۔ چنانچہ آپ لوگ گھر میں جب زور سے پڑھتی ہے تو امی کیا کہتی ہیں، ہاں دیکھا مانا جب پڑھتی ہے تو اچھا لگتا ہے، اور ہانی پڑھتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، یہ پڑھناس میں کچھ پڑھتی ہے، یہ منہ میں پڑھتی ہے۔ اچھا چور جہاں ہوتا ہے، دل میں چور ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ امی کہتے ہیں زور سے پڑھ لیا کر، آواز نکال کے پڑھ لیا کر، آواز نکال کے نہیں پڑھے، کیوں؟ کیونکہ دل میں چور ہے۔ لہذا قرآن کریم کو اگر صحیح پڑھا جائے تو اس کی ایک بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے، پھر اس کو پڑھنے میں دل لگتا ہے۔ آج بیٹیاں گھر میں بچے قرآن کریم نہیں پڑھتے، اماں کی پھٹکارے کھاتے رہتے ہیں صبح سے شام تک، اماں ان کو بدنام کرتی ہے، کوئی کھالا نہیں، ایک ہماری ہے، ایک قرآن نہیں بولتی، وہ کہتی ہے ہماری تو بہت اچھی ہے کیونکہ روزانہ پڑھتی ہے ہماری بیٹی، چاہے پڑھتی نہیں ہے لیکن وہ کہتی ہے ہماری اچھی ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے بچوں کو رسوا نہ کرے دوسروں کے ساتھ، ہماری اماں کو پیچھے پیار کرے گی، مہمان آ جائیں گے تو کہے گی کہ ہمارے لوڈا بیکار ہے، نہ کام کو سنتا نہ کچھ پڑھتا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پٹکارے کھاتی رہتی ہیں، ذلت گوارا کرتی رہتی ہیں، لیکن قرآن کریم کیوں نہیں پڑھتی؟ کیونکہ قرآن کریم ان کا صحیح نہیں ہوتا، جس کا قرآن کریم صحیح نہیں ہوتا اس کا پڑھنے میں بھی دل نہیں لگتا، اور جس کا قرآن کریم صحیح ہوتا ہے وہ 5 پارے پڑھتا ہے، اس کا دل نہیں بھرتا، پڑھتا رہتا۔ چنانچہ آپ نے قرآن خوانی میں دیکھا ہوگا، ایک پارہ پڑھنے کے بعد جو لوگ جن کا قرآن صحیح ہوتا پسینے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے بہن، ہم تو جا رہے ہیں، ہم نہیں جا رہے۔ اور وہ کوئی اچھی پڑھنے والی حافظہ ہو، ناظرہ ہو، تو ایک پڑھ لیا، ہاں دوسرا دوسرا تیسرا لاؤ، چوتھا لاؤ، پانچواں لاؤ، پانچ میں پڑھ۔ تو کیا وجہ ہے کہ 5 پارے یہ پڑھ رہے، اور یہ جو ہے ایک پارے میں ہی تھک گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا قرآن شریف صحیح نہیں ہے۔ جس کا قرآن شریف صحیح ہوگا اس کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور قرآن شریف کو صحیح کر لیا جائے، کوئی گناہ کی بات نہیں، کیونکہ بڑی عمروں میں صحابہ نے اور صحابیات نے قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ آپ کی پہلی ترجیح یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو حافظہ بنا دیا یا آپ کا قرآن کریم صحیح ہے، تو یہ کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو جو ہے وقت دیا، یہ چاہا کہ آپ پڑھ جائیں، ورنہ تو فیروز آباد میں کتنے ماں باپ ایسے جو اپنے جن بچے کو کام میں لگا دیتے اور کمائی کھاتے رہتے۔ اب آپ کا اگر قرآن کریم صحیح ہو گیا ہے تو کیا کریں؟ اب فکر کریں امی کا قرآن کریم صحیح کرا ہے، لیکن امی کا قرآن کریم جب تم صحیح کرانے بیٹھتی ہو تو تم اپنے آپ کو علمیہ بن جاتی ہو، تم یہ بھی غلط پڑھیں گے، یہ بھی، وہ کہتے ہیں چل اٹھ لے، ہاں غلط پڑھ رہے، پڑھنے دیں، ہمارا اور ہمارے اللہ کا معاملہ نہیں۔ جب وہ پڑھ رہی ہیں تو پیار سے بیٹھ، پیار سے بیٹھنے کا امی یہ کیا، یا علم، دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے میں پڑھ کے بتا رہی ہوں، دیکھیے میرا صحیح لگ رہا ہے یا آپ کا، یا علم عین نکالے تو بہت اچھا لگے، آپ پڑھ تو بہت اچھی رہی ہیں، بہت اچھا پڑھ رہی ہیں، اس کو اگر ایسا نہیں تو ایسا اور پڑھ لینا تو اور زیادہ مزہ آئے۔ میں بھی ایک خاتون ہے قریب 45 یا 50 کی ہوگی، سعودی میں۔ اچھا سعودی کے جو لوگ قرآن پڑھتے تو اس کو وہاں کے جو یہاں سے انڈیا کی تو وہاں پر ملازمت کر رہے ہیں تو مجھ سے پڑھتی ہیں، مغرب میں پڑھتی ہیں آن لائن، وہاں سے وہ جب میں 8 بجے پڑھا رہا ہوتا ہوں تو ان کے یہاں 5 بجے، تو وہ انہوں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد انہوں نے سنانے کے بعد میں اگر یہ کہتا نہیں میں نورانی قاعدہ لگاؤں گا تو وہ پڑھتی بھی نہیں، مطلب بہترین پڑھ رہی ہیں آپ، بہترین شاندار پڑھ رہی ہیں، پر تھوڑی سی کمی ہے، یا ختم اللہ میں اللہ کا نام پر نہیں کیا، یہاں پر اللہ کا نام پر ہونا چاہیے۔ آپ نون اور میم پر جب تشدید آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنے کا، اور آپ نے جو آیت کو ٹکڑوں میں پڑھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں کہا یہ آپ تو ٹکڑوں پڑھ رہی ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن آپ ایک آیت ایک ساتھ پڑھ سکتی ہیں، آپ ایک ساتھ میں کوشش کریے گا 10 مرتبہ پڑھ کے آئیے گا، کل مجھے سنائیے گا، میں پہلا رکوع پھر سنوں گا آپ کا،
بہت خوش ہوئی, بہت اچھا استاد جی, میں ویسے ہی کروں گی. ابھی بھی میسج ڈلا ہوا ہے ان کا کہ استاد جی مجھے کل کیا سنانا ہے. میں کہا بس آپ کا پہلا رکوع اور دوسرا رکوع دونوں رکوع میں سنوں گا. تو پتہ چلا کہ بڑی نرمی سے لے سکتے آپ اپنی امی کا قرآن بہت محبت کے ساتھ, فکر کے ساتھ, کہ میری امی اگر قرآن اچھا پڑھیں گی تو اللہ کے یہاں پر وہ جو ہے اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گی. القرآن حجت لک علیہ, یہ قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. تو درد کے ساتھ, فکر کے ساتھ امی کے پاس, اور یہ سمجھتے ہو کہ امی بڑی ہے, اپی آپ کی بڑی ہے. ایک دم سے آپ کو گے تو چھوٹا انسان اگر بڑے کو صحیح بات کہتا ہے نا تو بڑا اس کو تسلیم نہیں کرتا, کیونکہ اس میں اس کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے نا. اس ایگو کو باقی رکھنا ہے, ان کو اس کو ہرٹ بھی نہیں کرنا اور ان کی اصلاح بھی کرنی ہے. اور یہ طریقہ ہم نے حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد نبی میں تھے. کسی نے وضو کیا اور وضو کرنے والے 60 یا 65 سال کی عمر کے تھے, بڑے میاں تھے. تو جب انہوں نے وضو کیا تو وضو غلط کیا. اب یہ دونوں نے خوشی کری, کانوں میں کچھ کہا. پھر آخر میں دونوں پہنچے, میں وضو صحیح کرتا ہوں, میں وضو صحیح کرتا ہوں. دونوں ان کے سامنے پہنچنے کے بعد ایک بولے انکل انکل, یا امی یا امی یا امی. مانے چچا, اے چچا اے چچا, ہم دونوں بھائی ہیں اور ہم دونوں میں بحث ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں وضو اپنے نانا جان کی طرح کرتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ یہ کرتا ہوں. ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں, آپ بتائیے گا کس کا وضو جو ہے سنت کے مطابق اور نانا اللہ کے رسول کے وضو کی طرح ہے. دونوں نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد بڑے میاں کہنے لگے میرے بچوں میں سمجھ گیا میری ہی غلطی ہے, میرے بچوں میں سمجھ گیا میری ہی غلطی تھی. تو یہی طریقہ ہم اپنا امی کے ساتھ, اپنی کے قرآن کے ساتھ, اور ان کو فکر کے ساتھ لے کے بیٹھ. اور کبھی بھی آپ پورا نہ سنیے, 2 لائن صحیح کرائیے. میں بچوں سے جس وقت ناظرہ قرآن پڑھاتا تھا تو میں سارا وقت جو ہے پہلے پارے میں لیتا تھا, پہلے یا دوسرے پارے میں زیادہ نہیں دیتا تھا. 1 لائن 2 لائن 3 لائن, اور میں اس کو اتنا سنتا تھا. آپ لوگوں کو بھی پڑھانے کا طریقہ بتا دوں, آپ اس کا تھوڑا سنیں لیکن آیت ٹو آیت سنیں. بھئی یہ پہلے پارے کے بعد تو اب تو اس کو 15واں 16واں 18واں 20واں کوئی سا بھی پارا اس کے سامنے رکھ دیا جائے, پڑھ ہی لے گا وہ, اٹک اٹک کے پڑھ لے گا, ایک سے پڑھ لے گا. پھر جو سبق دیا جا رہا ہے, سبق کا مطلب یہ ہے کہ روانگی آنا چاہیے, روانگی آئے تب. تو میں اسے یہ کہتا تھا جب میں نازا پڑھاتا تھا کہ آپ اس سبق کو 20 مرتبہ پڑھ کے آئیں گے جب سنا, اور اس طرح میرے کہنے سے آپ 2 پارے پڑھ لیجئے, پھر اس کے بعد آپ کی اسپیڈ تیز ہو جائے گی, اور ہوتی ہے اسپیڈ. 2 پارے پڑھانے کے بعد پھر چونکہ وہی الفاظ وہی حروف, یعلمون تعلمون ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ لا یحب الظالمین, یہ سارے وہی آتے رہتے ہیں. لہذا بچوں خود بخود اسپیڈ تیز ہے. تو آپ اپنی امی کا, اب بڑی اپی کا قرآن شریف صحیح کرانا بیٹھے تو زیادہ نہیں, تو کوئی بات آپ نے 2 مرتبہ ایسے, اب میں کل بتا تو عقل میں نہیں آتی, بار بار بھول جاتی ہے. بڑی عمر کی تم بھی بھولتی تھی, تم تو آپ جی سے اور مولانا صاحب سے اتنی ٹھگی ہو کہ اگر وہ دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے کہ ہاتھ کو ہمیں سکھا رہی ہے, خود تو اتنا پونم خان ہو کر آتی ہے, وہ تو ڈنڈے سے ٹھکتی ہے. تو غصہ نہیں ہونا, بلکہ خوب پیار سے, محبت کے ساتھ, فکر کے ساتھ, اور نیت درست ہونی چاہیے. زور سے نہیں کہنا, کیونکہ آپ کی امی بڑی ہے نا, آپ کی چھوٹا بھائی سن لے گا, آپ کی بڑی بہن سن لے گا, تو ان کی بےعزتی ہوگی کہ آج سائمہ جو ہے امی کو ڈانٹ رہی تھی اور امی سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں بالکل پڑھنا نہیں آتا. تو اس لیے جو ہے اس بات پہ فکر کرنا چلیے گا.